اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر 28. میدان قیامت کی تفصیلات ہم بیان کر رہے تھے اور گناہ گاروں کا مختلف گروہوں کی صورت میں آنا اور ان کی کیفیات کیا ہوں گی، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی. دیکھیے، ایک ایسا دن ہوگا یہ میدان قیامت کہ جیسے کہ روایات میں بھی ہے کہ ایک دفعہ جبریل پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لوگ 6 باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر بہت فخر کرتے ہیں. 6 باتوں کی وجہ سے. ایک تو جو فخر کی وجہ ہوتی ہے، ایک تو وہ نسب ہوتا ہے کہ جناب میرا نسب ایسا اور میں اس طرح کا اور اس طرح کا. دوسرا جس پہ لوگ فخر کرتے ہیں وہ ہے مال و دولت. اس پہ لوگ بہت فخر کرتے ہیں. تیسری چیز ہے فخر کرنے کی قوت. کوئی جسمانی اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے بہت قوی ہو تو وہ فخر کرتا ہے. کچھ لوگ اپنے ملک اور سلطنت کے اوپر فخر کرتے ہیں. جی. 5ویں چیز، لوگ اپنی خوبصورتی پر بہت فخر کرتے ہیں. اور 7ویں چیز، 6ٹھی چیز، لوگ اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ بھی اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم، جس وقت قیامت میں سور پھونکی جائے گی تو تمام نسب ختم ہو جائیں گے. یعنی اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کا کوئی تکبر آ رہا ہے تو میدان قیامت اور قیامت کے سور پھونکے جانے کو یاد کرے، جس دن کوئی نسب فائدہ نہ دے گا اور تمام انصاب ختم ہو جائیں گے. اگر کسی کو اپنی دولت پہ بڑا فخر ہے تو وہ ایسا دن ہوگا یومن لا ینفع، یعنی جس دن کوئی نفع نہ دے گی چیز، نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد کوئی فائدہ دے گی. تو اگر کسی کے دماغ میں مال و دولت یا اولاد کا کوئی فخر ہے تو وہ بات یاد رکھ لے کہ اس دن کوئی چیز نفع دینے والی نہیں. ہاں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے مال کو حلال طریقے سے حاصل کیا اور پروردگار کی راہی میں اس کو خرچ کیا، صرف ان کو فائدہ ملے گا. جو لوگ اپنی قوت و طاقت کے اوپر بڑا فخر کرتے تو ان کو بھی رسول کہہ دیجئے، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ علیہا ملائکۃ، وہ ایسے ملائکہ وہاں پر موجود ہوں گے جو انتہائی طاقتور ہوں گے اور وہ ذرہ برابر بھی پروردگار کی نافرمانی نہ کرتے ہوں گے. تو ان کو دماغ میں رکھے انسان کہ ایسے ملائکہ وہاں پر موجود ہوں گے جو انتہائی طاقتور ہوں گے. اگر کسی کو اپنی خوبصورتی کے اوپر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے تو یا رسول کہہ دیجئے تلفح وجوہہم النار، کہ اس دن چہرے آگ میں جلائے جائیں گے. اور اگر اپنے اس خوبصورتی کو اس نے کسی حرام کام میں استعمال کیا، میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے گئے، ایسا لباس پہنا کہ نامحرم کی توجہ کو اس نے جذب کیا، ایسے چہرے اور ایسے جسم یہ قیامت کے دن آگ میں جلائے جائیں گے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی کو اپنی فصاحت کے اوپر بہت ہی بڑا فخر ہو رہا ہے تو اے رسول ان سے کہہ دیجیے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ اس دن ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بعد ان کے اعضاء کلام کریں گے، جس میں ہم آگے چل کے تفصیلات اس کی بیان کریں گے.
اگر کسی کو اپنے ملک اور سلطنت پہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے تو اس دن اے یا رسول اللہ ان کو بتا دیجیے کہ اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکمرانی؟ آج اس واحد قہار خداوند عالم کی حکمرانی. تو یہ تمام اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ سب ختم ہو کے رہ جائیں گی. تو انسان اپنی ایک ایک اخلاقی برائی کو قیامت کے دن کو یاد کر کے اور اس کی تفصیلات کو یاد کر کے ختم کر سکتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے باقاعدہ مناقب میں ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے. دیکھتا ہے کہ مولا بے انتہا رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں. تو آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ کا دل بے انتہا نرم ہے، آپ اتنا زیادہ گریہ کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کیا تم کو پتہ نہیں کہ قیامت فقط اہل خوفی کے لیے، یعنی جو اس دنیا میں قیامت کا خوف کرے گا اسی کے لیے تو قیامت فائدہ مند ہوگی. جو اس دنیا میں بے خوف ہو جائے گا قیامت سے اس کو تو نقصان ہی نقصان ہے قیامت میں. تو جو دنیا میں بہت زیادہ روئے اور خوف کرے اور گریہ کرے اسی کے لیے اصل میں قیامت ہے. اچھا، اب ایسے افراد کے لیے جو دنیا میں بہت زیادہ قیامت سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، فرشتے مومن کو موت کے وقت خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شخص اب تیری تمام پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں اور اب تجھ کو وصال پروردگار نصیب ہو رہا ہے، وصال پروردگار. اچھا، اب یہاں پر بس ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دی جائیں کہ ایک دو اس طرح کے ہم وہ بھی ایک چیز بیان اس میں کر رہے تھے جس میں بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے سوالات بھی پیش آئے تھے. ہم نے سوچا کہ اس کو آج کی گفتگو میں ہم کوشش کر کے ایک آدھ سوال کو بیان کر دیں گے کہ بہت ساری آیات سے تو یہ بات بھی اور روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ اس دن سوائے پروردگار کے کوئی شخص زندہ نہ ہوگا. تو جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ پھر ارواح کا کیا ہوگا، کیا وہ زندہ رہیں گی یا ان کو بھی موت دے دی جائے گی، یا پہلے سے جو شہداء موجود ہیں یا ان کی ارواح ہیں ان کا کیا ہوگا. تو اب دیکھیے انبیاء، ائمہ، ان سب کی جو ارواح موجود ہیں، کیونکہ آیات سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ سوائے پروردگار عالم کے، حتیٰ کہ ہم نے ان کی بھی تفصیل بیان کی تھی کہ چاروں بڑے فرشتے بھی انتقال کر جائیں گے اور ان کو بھی موت آئے گی. تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ویسے تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر المیزان کا ہم نے حوالہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اور اس کے دلائل بھی انہوں نے دی ہیں کہ نہیں، ارواح تو باقی رہیں گی. لیکن علماء نے کہا، بعض مفسرین نے، کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ یہ والی ارواح بھی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی موت سے مراد یہ ہوگی کہ ان کے روح کے رشتے کا قالب مثالی سے ٹوٹ جانا اس سے مراد ہوگا. یہ جو روح کا ایک رشتہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ روح جس میں مثالی میں رکھی جائے گی، تو اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ قیامت کے دن ان ارواح کو بھی موت آئے گی تو اس کے معنی ہوں گے کہ جسم کے اس رشتے کا اس جسم مثالی کے رشتے سے ٹوٹ جانا، روح کا جسم مثالی کے رشتے سے ٹوٹ جانا یہ شمار ہوگا کہ ان کی موت آ گئی، اس روح کی موت آ گئی. یا علماء نے ایک جملہ اور کہا کہ روح کا یا ارواح کا مسلسل فعالیت سے معطل ہو جانا اس سے مراد ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگ میرا کتنا اس میں ساتھ دے رہی ہیں. یعنی ارواح کا مسلسل فعالیت سے معطل ہو جانا، یعنی ایک روح ہے نا، ایک مسلسل ایک ورکنگ کنڈیشن میں آپ کو نظر آ رہی، وہ معطل ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بھی موت اس سے مراد ہو. اچھا، پھر اس دن کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ اس دن تمام افراد کو، یہ جیسے کہ آپ سنتی بھی ہیں اور بہت زیادہ رسالوں وغیرہ میں بھی آپ نے یہ چیز پڑھی ہوگی کہ اس دن ماؤں کے نام سے لوگوں کو پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا. تو یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ یہ تمام غیر مومنین کے لیے جن کے انصاف مشکوک ہیں، لیکن جو مومنین کرام ہیں ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد بہرحال یہ ایک وہ دن ہوگا کہ جس دن تمام زبانیں بالکل گونگ ہو جائیں گی، گونگی ہو جائیں گی اور ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے. اور یہ وہ دن ہے، ابھی ہم صرف تھوڑی سی تمہیدی ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد میں ان تمام تفصیلات پہ آ جاؤں گا جس کو ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا.
کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کی یاد نے سید المرسلین کو ایک ہی رات میں بوڑھا کر دیا تھا، کہ جب لوگوں نے دیکھا ایک رات کو رسول بیدار ہوئے صبح کو، تو لوگوں نے دیکھا کہ یا رسول اللہ کے بال سفید ہو گئے، تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود اور اس کی بہنیں کون سی ہیں؟ 4 سورہ مراد ہیں، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ کبرت، اذا الشمس کبرت۔ یہ 4 سورہ ہود کی بہنیں کہلاتی ہیں، یہ 4 سورہ جی، سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ عما یتساءلون اور سورہ مرسلات اور سورہ کبرت۔ یہ سورہ ہود اور اس کی 4 بہنوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ اچھا دیکھیے، یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ ہمارے اس میں مشہور بھی ہیں۔ مثلا آپ کو پتا ہوگا یقیناً کہ جو صحیفہ کاملہ ہے اس کو قرآن کی بہن کہا جاتا ہے، اور نہج البلاغہ کو قرآن کا بھائی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو بہنیں ہیں، یہ سورہ ہود کی 4 بہنیں، یہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو علماء نے یہاں پر یہی بات لکھی کہ افسوس کہ قیامت کی خبریں رسول اللہ کو تو بوڑھا کر دیں، لیکن مومنین کرام پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، 1000 سے زائد قرآنی آیات پڑھنے کے باوجود۔ کہ یہ ایسا دن ہوگا حقیقتاً کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے پروردگار ہماری فریاد کو پہنچ۔ یہ تو فقط خاتم الانبیاء ہی ہوں گے جو رب امتی کہہ رہے ہوں گے، پروردگار میری امت پر رحم فرما، پروردگار میری امت پر رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، ایمان والے اور حیادار جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب کفنوں میں مشہور ہوں گے، ایمان والے اور حیادار، اور جتنے بھی بے ایمان اور بے حیا لوگ ہوں گے وہ عریاں مشہور ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی تفصیلات میں کفن کے سلسلے کی جب بحث ہوئی تھی اس میں بیان کر چکے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کسی کی پردہ دری نہیں ہوگی، کسی کی پردہ دری نہیں ہوگی، کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اور ایک نفسی نفسی جسے کہا جاتا ہے، جسے ہم نفسا نفسی کے معنوں میں زیادہ اس کو کہتے ہیں، کہ ہر شخص صرف اپنے ہی خیال میں ہوگا، کسی اور کا خیال اس کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ متقی جتنے افراد ہوں گے وہ لباس تقویٰ زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اور البتہ وہ مومنین جو بغیر توبہ کے اس دنیا سے گئے لیکن برزخ کی زندگی میں ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا، وہ بھی وہاں پر لباسی کے اندر تشریف لائیں گے۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے علی، مجھے قسم کھا کے پیغمبر نے بات فرمائی کہ متقی افراد اپنے قبروں سے نورانی چہروں کے ساتھ برآمد ہوں گے۔ اچھا، ان کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہوں گے وہ دودھ کی طرح سے سفید ہوں گے، پاؤں میں ان کے سنہری رنگ کے جوتے ہوں گے، باقاعدہ کفایت الموحدین اس میں پوری تفصیل ہے اس روایت کی۔ البتہ گرمی بڑی شدید ہوگی جس کی ہم تفصیل پچھلی دفعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن اس گرمی کے باوجود 7 قسم کے گروہ ایسے ہوں گے جن پر الطاف الہی کا سایہ ہوا ہوگا۔ 7 قسم کے گروہ ایسے ہوں گے۔ پہلا تو اس کے اندر وہ شخص ہوگا باقاعدہ جس کو سایہ مہیا کیا جائے گا، کہ جس کا دل مسجد ہی میں لگا رہے، باہر آنے کے بعد بھی وہ اس بات کا انتظار کرتا رہے کہ کب اگلی مسجد میں جانے، اگلی نماز کا وقت آئے، وہ مسجد میں جائے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ ایک شخص یہ ہوگا اس پر الطاف الہی کا سایہ ہوگا۔ دوسرا شخص کہ جس کو حرام شہوت کا موقع ملے اور پھر بھی وہ ڈر کر پروردگار عالم سے اس شہوت کو ترک کر دے، کسی بھی گناہ کا اس کو موقع ملے، اس کو پروردگار کا خوف کرتے ہوئے ڈر کر ترک کر دے، یہ بھی مخصوص الطاف الہی کے سائے میں ہوگا میدان قیامت۔ تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو تنہائی میں اس طرح سے صدقہ دے کہ جس پر کوئی اور مطلع نہ ہو، یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ، کوئی ریاکاری وغیرہ کا جذبہ نہ ہو۔ اور چوتھا وہ شخص ہوگا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے
आंसू बहाए परवरदिगार के लिए, ऐसा शख्स भी मखसूस अल्ताफ इलाही के साए में होगा। पांचवा वो शख्स होगा, वो शख्स जो इमाम आदिल और रहनुमा, जो खुदा की खातिर लोगों की रहनुमाई करे, जो खुदा की खातिर लोगों की रहनुमाई करे, ऐसा शख्स भी अल्ताफ इलाही के मखसूस साए में होगा। छठा वो शख्स होगा वो जवान कि जो अपनी जवानी को इबादत और इताअत खुदा में सर्फ करे। ये परवरदिगार की कैसी नेमत है, आफियत, सेहत और सलामती, ये जवानी जिससे में ज्यादातर लोग जिसके अंदर धोखे के अंदर पड़े हुए हैं, जब अलबत्ता ये छिन जाती हैं तो फिर इनकी अहमियत का एहसास इंसान को होता है। और सातवां वो ग्रोह होगा लोगों का कि जो इस एक दूसरे से परवरदिगार आलम ही के लिए दोस्ती करते हैं और एक दूसरे से परवरदिगार आलम ही के लिए जुदा होते हैं। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना, परवरदिगार आलम ही के लिए दोस्ती करना है तो फिर भी समझ आता है, और बिरादर वसीमा में इस पर काफी सारी आप लोगों की क्लासेस ले भी चुके हैं। लेकिन बाहम मिलने और जुदा होने में भी परवरदिगार का ख्याल, यानी लोग जब आपस में, ठीक है बाज़ औक़ात हमारे ताल्लुकात किसी से नहीं हो पाते, हम दूसरे से जुदा भी होना चाहते हैं, तो लड़ झगड़ कर एक दूसरे को बुरा भला कह के वो गुनाहों में मुब्तला होकर ही क्यों अलग होते हैं? अच्छे तरीके से भी तो अलग हो सकते हैं। यानी ठीक है, खामोशी से बस उनसे अलग हो गए, अब हमारी बातचीत उनसे उस अंदाज की नहीं रही जैसे कि पहले थी, लेकिन आम तौर पर लोग तो ऐसे वो अफराद के जो किसी से अलग भी होना चाहें लेकिन हर हाल में खुदा का ख्याल दिमाग में रखते हुए दोस्ती भी खुदा के लिए और जुदा होना भी दूसरा खुदा के लिए हो। तो ये 7 किस्म के अफराद वो होंगे। अच्छा, साए का लफ्ज यहां पे क्यों इस्तेमाल हुआ कि परवरदिगार के साए में होंगे? तो उलमा ने कहा कि देखिए साया जो है ना, असल में ये पनाह देता है गर्मी से, और लुत्फ और रहमत खुदा का साया गुनाहगार को जहन्नुम की आग की गर्मी से पनाह देता है। इस वजह से यहां पर साए का लफ्ज आया है। अच्छा, इसी तरीके से गुनाहगार जो होंगे ये मोहलत मांगेंगे। परवरदिगार जब देखेंगे ना अजाब को आते हुए तो परवरदिगार से मोहलत मांगेंगे, परवरदिगार हमें मोहलत दे कि हम दुनिया में दोबारा पलट के जाएं और खुदा परवरदिगार हम नेक काम दुनिया में करेंगे। तो उस वक्त परवरदिगार आलम से यही तो कहेगा, अवलम युअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फीहि मन तज़क्कर, क्या हमने तुमको इस दुनिया में इतनी जिंदगी नहीं दी थी कि कोई शख्स इबरत हासिल करना चाहता तो वो इबरत हासिल कर लेता? इतना तो तुमको टाइम मिला था, 50, 55, 60, 65, 70 साल की जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत काफी थी ये जिंदगी कि अगर कोई इबरत हासिल करना चाहे तो उसके पास बहुत टाइम था। अच्छा, इसी तरीके से अच्छा जितने भी लोग होंगे परवरदिगार की तरफ से जब इस किस्म का जवाब आएगा तो उनको फौरन अपने सर को झुका लेंगे और वाकई वो एहसास करेंगे कि हम वाकई फकत एक सच्ची तौबा करके और 1 सेकंड के अंदर अपने उन तमाम गुनाहों को माफ करवा सकते थे, लेकिन अब सारा कसूर इसमें हमारा ही है। फिर उसके बाद बाकायदा परवरदिगार इंसानों से सवाल करेगा उसी मैदान क़यामत ही की तफसीलात में, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की पैरवी ना करना? इस किस्म के भी सवाल का सिवाय शर्मिंदगी के और हसरत के कोई और जवाब नहीं होगा और इंसान बिल्कुल लाजवाब हो जाएगा। अच्छा, एक और जो हम मैदान क़यामत की जो तफसीलात बयान कर रहे थे उसमें एक चीज और भी आएगी कि ये बहुत फरियादें परवरदिगार से करेगा, जो बहुत ज्यादा बड़े गुनाहगार और मुजरिमीन होंगे, लेकिन परवरदिगार इनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देगा। बहुत से ऐसे भी अफराद होंगे, उनमें कौन से ऐसे अफराद हैं? रिवायात में आया है कि बहुत से ऐसे अफराद होंगे कि जब उनके किसी मुलाजिम या किसी मोमिन ने उनको मदद के लिए पुकारा उस वक्त उन्होंने उसको लब्बैक नहीं कहा। यानी आपके बाज़ औक़ात घरों में काम करने वाले मासियां, कभी वो बीमार भी होती हैं, कभी उनके साथ कोई परेशानी भी होती है, और लेकिन आप उनको कोई रियायत देने को तैयार नहीं होती। यानी कि अगर कोई शख्स किसी मदद के वक्त आपसे कोई आकर रिक्वेस्ट करता है, कोई मोमिन, या रिवायात में मुलाजिम का भी तस्करा, उसने आकर कोई मदद की दरख्वास्त की और आपने उसको लब्बैक नहीं कहा और उसकी हाजत रवाई नहीं की, तो ऐसे शख्स को रिवायात में कि परवरदिगार भी मैदान क़यामत में खुशामदीद नहीं कहेगा, खुदा उसको कोई जवाब ही नहीं देगा, ये चिल्लाते चाहे कितना ही क्यों ना रहे। और ये भी है रिवायत में कि उसको औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिए जाने का हुक्म दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हम वो गुनाहगारों की जो तफसील बयान कर रहे थे, चंद गुनाहगार उसके अंदर अभी रह गए थे लिस्ट में, वो अभी मुकम्मल करके फिर नेकोकार किस अंदाज से मैदान क़यामत में आएंगे इसकी एक तफसील बयान होगी।
وہ افراد کے جو نامحرموں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیا میں بولے گئے ہر اس ذو معنی فحش یا بےہودہ جملے جو غیر اسلامی جملہ انہوں نے نامحرم سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے نکالا تھا، ایک ایک جملے کے عوض میں ایک ایک ہزار سال تک محبوس کیے جائیں گے میدان قیامت میں، ایک ایک ہزار سال تک محبوس، یعنی ان کو جس طرح جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور جو سزائیں ملیں گی ان کو ایک ایک جملے کے بدلے روایت میں آئے کہ جو بھی فحش اور اس طرح کا کوئی جملہ اس نے استعمال کیا ہوگا نامحرم سے ہنسی مذاق میں۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو کسی مومن کے رخسار پر، کسی مسلمان کے رخسار پر کوئی تماچا مارے تو پروردگار عالم میدان قیامت میں اس شخص کی ہڈیاں بکھیر کے رکھ دے گا۔ یعنی ہم بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت سارے ایسے قریبی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی، انسان ان کو مارنے پیٹنے لگتا ہے بہت سی ایسی باتوں پر کہ جو کوئی حرام اور گناہ کی بھی کوئی بات نہیں تھی، مثلا وہ ٹھیک سے مثلا شاید یہ اس کے اندر نہیں جائے، فقہی مسئلے پھر اس میں شروع ہو جائیں گے، کوئی ٹھیک سے اگر پڑھ نہیں رہا ہے اس کو بڑے بھائی نے مارنا شروع کر دیا، باپ نے مارنا شروع کر دیا بچے کو۔ اب اس طرح سے مارنا، اور خاص طور پر نابالغ کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن بالغ کو مارنے کی تو بالکل ہی اجازت نہیں، نابالغ کو مارنے میں اگر کوئی مصلحت ہو تو وہ فقہی مسئلہ اس کی اپنی جگہ پر الگ ہے، اور پھر دیت بھی واجب نہیں ہونی چاہیے، اور دیت واجب ہو جائے تو باپ یا دادا سے معاف کروائی جائے گی، اور باپ اور دادا نے اگر خود کی ہے تو پھر ان کو پیسے سنبھال کے رکھنے پڑیں گے، اور بالغ ہونے کے بعد بچے کے، وہ کتنی لمبی تفصیل میں اس میں چلا جاؤں۔ لیکن بہرحال کوئی اگر کسی نے کسی مسلمان کے رخسار پہ تماچا مارا تو پروردگار عالم اس شخص کی میدان قیامت میں ہڈیاں بکھیر کے رکھ دے گا۔ اس میں کوئی وہ بھی نہیں، ناجائز طور پر اگر والدین بھی ماریں، بڑے بھائی بہن اور دیگر رشتہ دار، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک تو ہڈیاں بکھیر دے گا، پھر روایت میں کہ اس کے اوپر آگ مسلط کی جائے گی، اور یہ شخص بندھے ہوئے گردن سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مشہور کیا جائے گا میدان قیامت میں، اور اس کے بعد پروردگار اس کو جہنم میں ڈالنے جانے کا بھی حکم دے گا، یہ بھی روایت میں۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو میدان قیامت میں آئیں گے تو ان کے اعمال بالکل برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کی ہم زیادہ تفصیل بیان کریں گے اس وقت جب ہم نامہ اعمال کی گفتگو کریں گے۔ نامہ اعمال پہ پوری ہمارا ایک گفتگو ہوگی، شاید وہ 2 نشستوں تک بھی محیط ہو جائے، لیکن اتنا اہم معاملہ ہوگا، اس میں ہم اس تفصیل کو لے کر آئیں گے کہ آخر اور علماء کے نظریات بھی پیش کریں گے کہ کوئی شخص پوری زندگی اعمال بجا لاتا رہا تو اس کے بعد اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اس کے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ کہیں یہ ظلم تو نہیں ہو جائے گا اس شخص پر پروردگار عالم کی طرف سے، نعوذ باللہ، یعنی ایک جو دماغوں میں لوگوں کے ایک سوال ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ روایات میں ہے کہ جو شخص بھی کسی مسلمان عورت، پاک دامن عورت کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے، یہ روایت میں آیا ہے۔ اور 70,000 فرشتے اس کے 70,000 آگ کے جو کوڑے ہوں گے وہ اس کو لگائے جائیں گے، اور سانپ اور بچھو قیامت کے پورے دن تک اور نہ جانے کتنی مدت گزرنے تک اس شخص کا گوشت نوچتے رہیں گے جو کسی بھی مسلمان عورت کے اوپر، پاک دامن عورت کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص بھی سود کھاتا ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ آگ سے بھر دیا جائے گا، یہ بھی روایت میں، اس کا پیٹ آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اچھا یہ اس میں وہ تمام افراد شامل ہوں گے جو سود کا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، سود کا کوئی لین دین کرتے ہیں، سودی اسکیموں میں پیسہ لگاتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے اکاؤنٹ ایسے ہیں جس میں سے سود لینے کی اجازت نہیں ہے، بعض مراجع کے نزدیک وہ تمام بینکنگ کے مسئلے اس میں بھی آ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی جس طرح پرانے زمانے میں یا کچھ خاص لوگ جو سود کی باقاعدہ کرسی میز لگا کے بیٹھتے ہیں، ظالم قسم کے افراد جو شمار ہوتے تھے، بس وہی سود شمار نہیں، یہ تمام بینکنگ کی جس طرح کے جو نظام ہے جو اس طرح سے سودی چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات بہت سے کریڈٹ کارڈ بھی اس میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ان تمام چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ میدان قیامت میں وہ آگ کھائے گا اور اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ایسے افراد کا جو سود کا کوئی بھی لین دین کرتے ہیں۔ اور جب تک سود کا ایک قیراط بھی، یعنی سمجھے 1 درہم مال بھی سود کا اگر ان کے پاس رہ جائے گا تو ملائکہ اور پروردگار کی لعنت پورے وقت میں ان کے اوپر برستی رہے گی، یہ باقاعدہ روایت کے اندر اس انداز کا ایک تذکرہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس گناہ کی طرف جو کہ معاشرے کے اندر بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا کہ لوگ اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے شرم اور حیا کی وجہ سے بھی،
کہ بہرحال جو بھی شخص زنا کرے گا قبر میں جہنم کے 30 لاکھ دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 30 لاکھ دروازے جہنم کے, اور سانپ اور بچھو قیامت تک سانپ اور بچھو اس پہ مسلط کیے جائیں گے اور آگ کے ذریعے جلایا جاتا رہے گا یہ شخص. اچھا, اسی طریقے سے بہت سارے دیکھیے گناہ اس طرح کے بھی ہیں کہ بہرحال ان کو اس طرح کھلم کھلا بیان کرنا بھی معنی ہوتا ہے شرم اور حیا کی وجہ سے, کہ وہ جس طرح ہی کے گناہ ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ میخوں والے تابوتوں کے اندر ان لوگوں کو بند کیا جائے گا, ان گناہوں کو کرنے والوں کو, اور لوہے کی موٹی موٹی میخیں اس کے اندر ٹھوکی جائیں گی, کہ جو لوہے کی میخیں ان تابوتوں کے اندر یہ لیٹے ہوئے ہوں گے اور لوہے کی بڑی بڑی میخیں اس کے اندر ٹھوکی جائیں گی, اور ٹھوکے جانے کے بعد ان کے پورے جسم کے اندر وہ پیوست ہو جائیں گی, اور ان کا جو پسینہ جو بہے گا ان کے جسم سے, کہا جاتا ہے اگر 40 امتیوں کے اوپر نہیں بلکہ 400 امتیوں کے اوپر بھی اس پسینے کو اگر رکھا جائے تو سب اس کی گندگی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں, اتنا اس کے جسم سے ایک ایسی غلاظت نکلے گی. تو بہرحال اسی طریقے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی فخر و مباحت کے لیے کوئی بھی چیز بناتا ہے, کوئی بھی فخر و مباحت کے لیے کوئی چیز بناتا ہے, بس خدا کا کوئی اس کے دماغ میں خیال نہیں ہے, بس صرف ریاکاری کا جذبہ ہے, اور خاص طور پر دیندار افراد اس کے اندر زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی بھی ایسی آپ نے اچیومنٹ کی, اچھا ایک ٹیم کام کر رہی ہے, اس میں اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا کہ جناب دیکھیے میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے, اور ہر ایک سے داد و تحسین کی خواہش کرنا. مولا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص میدان قیامت میں روسیہ مشہور ہوگا, بالکل ایک سیاہ چہرے کے ساتھ آئے گا, کہ جو فخر و مباحت کے لیے کوئی چیز بھی بنائے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے. اچھا, اسی طریقے سے بہت سارے ایسے افراد میدان قیامت میں اس گروہ میں لائے جائیں گے ان کے سروں میں سوراخ ہوں گے. پیغمبر فرماتے ہیں ہر وہ شخص کہ جو کم سے کم 10 آدمیوں کی سرپرستی کو قبول کرے اور ان میں عدالت سے کام نہ لے سکے, یعنی آپ نے ٹھیک ہے کوئی عہدہ قبول تو کر لیا, آپ ٹرسٹی بن گئے, آپ جناب مسئول بن گئے, آپ مدرسے میں کسی گروپ کی انچارج ہو گئی, اب 10 افراد کے اندر کوئی, لیکن آپ نے ان میں عدالت سے کام نہ لے سکے, تو روایت میں ملتا ہے کہ قیامت میں ان کے ہاتھ پاؤں اور سروں میں تیشے کے ذریعے سوراخ کیے جائیں گے. تیشے کے ذریعے یعنی سمجھے کہ اس طریقے سے ایک بیلچا مارا جاتا ہے نا جب, تو جو زمین کے اندر سوراخ ہوتا ہے, اس طرح سے ان کے جسموں میں سوراخ ہوں گے, جنہوں نے 10 افراد کی ذمہ داری اس دنیا کے اندر قبول کی لیکن انہوں نے عدالت سے کام نہیں لیا. بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا کہ ان کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جو چھٹے امام بھی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 3 دن کے لیے بھی کوئی کھانے اور غذا کی کوئی چیز موجود ہے, اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے, تو قیامت میں اس ہاتھ میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ لیس فی وجہہ لحم, اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جس طریقے سے کہ اسکیلیٹن اور ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اس طرح سے یہ میدان قیامت میں آئے گا. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے, نہیں بلکہ شاید چھٹے امام ہی کا جملہ ہے, کہ جو شخص بھی کسی سے کوئی چیز مانگے جبکہ اس کو اس کی ضرورت نہ ہو, تو اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اسی چیز کی محتاجی میں مبتلا نہ کر دیا جائے. یعنی اگر آپ کو کوئی ایسی چیز کسی سے مانگ رہے ہیں ہم کہ اس کی ہم کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پروردگار موت سے پہلے ضرور کسی نہ کسی حاجت, اسی چیز کی حاجت میں اس شخص کو مبتلا کرے گا. اچھا, اب یہاں تک بات ہوئی. ابھی ہم جو ہے نا گناہ گاروں کی صرف تفصیلات ہم بیان کر رہے ہیں, ابھی نیکوکاروں کی بھی تفصیل اس کے بعد آئے گی. اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام نے اپنے اجداد سے ایک روایت نقل کی, فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنائے اس کا چہرے کے اوپر بھی کوئی گوشت نہیں ہوگا, یہ بھی ڈھانچے کی طرح سے میدان قیامت میں آئے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص بھی قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے خلط ملط کرنے کے لیے ملائے, یعنی اپنی مرضی سے استدلال کرے قرآن سے, تو ایسا شخص کافر ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا اپنی چیز کو کسی کو بھی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی کچھ ایسے دلائل یا اپنی مرضی کے مطابق اپنے الفاظ میں اپنے مدعا کو ثابت کر دیتے ہیں قرآن کی کسی آیت کو توڑ مروڑ کر. جو بھی ایسا کرے گا امام فرماتے ہیں ایسے شخص تو کافر ہے. تو بہرحال
اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے میدان قیامت میں آئیں گے کہ آگ کے بنے ہوئے حلقے ان کی گردن کے گرد ہوں گے، آگ کے بنے ہوئے حلقے، جس طرح زنجیریں ہوتی ہیں۔ چھٹے امام اپنی پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں جو بھی خود نمائی کے لیے گھر بنائے گا، خود نمائی کے لیے، قیامت میں اس کو 7ویں زمین کے نیچے رکھا جائے گا، ایسے شخص کو، اور آگ کے حلقے اس کی گردن کے گرد باندھ کے اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خود نمائی کا گھر بنانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ بڑا گھر اور فخر و مباحات کے لیے گھر بنانا، یہ خود نمائی کا گھر ہوتا۔ ہم کو اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہے، بس لوگوں پر ایک فخر کے لیے اور ایک اپنا ایک مال و دولت کا ایک روپ ڈالنے کے لیے ہم اگر کسی گھر کو بنائیں تو پیغمبر نے اس کا یعنی ہر حال میں، ہاں اگر ٹھیک ہے ہماری حیثیت اس کے مطابق ہے اور ہمارے دماغ میں کسی دوسرے کے اوپر کوئی روپ ڈالنا مراد نہیں ہے اور ہماری جتنی حیثیت اس کے مطابق ہم نے گھر بنائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں کی اگر نیت یہی ہو تو پیغمبر نے اس کا یہ عذاب بتایا۔ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو میدان قیامت میں جن کو 500 سال تک صرف کھڑا رکھا جائے گا، صرف کھڑا رکھا جائے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو بھی شخص کسی مومن کا کوئی حق روک لے، مثلا ابھی پچھلی کلاس میں ایک مثال دے رہا تھا، بلا وجہ کسی کا کوئی حق دبا لینا، مثلا بس کا کرایہ نہ دینا، مثلا مالک مکان کو جو کرایہ دار ہے وہ کرایہ ہی نہ دے، یعنی بلا وجہ کرایہ نہیں دے رہا بغیر کسی مجبوری کے بھی، یعنی اس طرح کا کوئی، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو 500 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کا اتنا زیادہ پسینہ بہے گا، اتنا زیادہ پسینہ میدان قیامت میں بہے گا کہ اس کے بعد پھر 40 دن تک اس کو مزید سزائیں بھی دی جائیں گی، ایسے شخص کو جس نے ایک کسی کا حق اس انداز سے روکا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو چھٹے امام جو کسی مومن سے کوئی مال روک لے جبکہ اس مومن کو اس کی احتیاج ہو، یعنی اس کو ہم اپنے پاس سے دے سکتے تھے، اس مومن کو اس کی ہیلپ کر سکتے تھے، ہمارے پاس تو صرف سمجھیں کہ ایک پتھر اور کنکروں کی طرح سے یا کاغذ کے ڈھیر کی طرح سے پیسہ پڑا ہو، لیکن کوئی اور مومن کو اس کی ضرورت ہے اور ہم نے اس کو ضرورت کے موقع پر کہا کہ نہیں ہمارے پاس اپنی سیونگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے اپنا کہیں اور سے انتظام کر لے گا، ایسے شخص کے لیے امام فرماتے ہیں کہ وہ بہشت کے تمام کھانوں سے محروم ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی ہم جب جنت کی تفصیل بیان کریں گے نا تو اس وقت ایک ذرا تفصیل سے یہ بات آئے گی۔ بہت سے لوگ دیکھیے کہتے ہیں کہ جنت کی تو جناب ہمیں سب سے کمتر درجہ بھی مل جائے تو یہ کافی، سب سے کمتر درجہ بھی ہم اس وقت بتائیں گے، خیر وہاں سے مستعار لیتے ایک بات ابھی بتا دوں، وہ کس گناہ کے متعلق ہے وہ ایک الگ بات ہوگی، ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے۔ امام فرماتے ہیں بہت سارے لوگ جنت میں ایسے بھی ہوں گے جو سب سے کمتر ترین درجے میں ہوں گے، لیکن نہ وہاں ان کو کوئی کھانے کی کوئی چیز ملے گی، وہاں پر کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ ان کی کوئی زوجہ یا نہ کوئی خاتون ہے تو نہ اس کا وہاں پر کوئی شوہر ہوگا، اور یہ لوگ کھانے کی چیزیں دیگر تمام جنتیوں سے مانگ مانگ کر کھائیں گے ہمیشہ۔ کوئی پسند کرے گا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمیں تو ڈیوڑی بھی مل جائے یا تو یہ دیکھیے اب، لیکن تفصیل اس وقت ہم جب جنت کی تفصیلات کو بیان کریں گے۔ اور پھر یعنی ایک تو بہشتی کھانا کوئی وہ نہ چکھ سکے گا، اور اس کے بعد امام نے کہا کہ ولا یشرب من الرحیق المختوم، جنت کی جو مہر شدہ، جو سمجھے جس طرح مہر لگی ہوتی شراب پر، جنتی شراب، یہ ایسے افراد سے جو ہے وہ لے لی جائے گی اور اس کو کبھی چکھنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ تمام افراد جو کسی مومن کی مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ان کی مدد نہیں کرتے۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ مومن سے کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ جو کہ امیر المومنین سے لے کر اور آخری امام تک جو مانتا ہو بس ان کی یقین، بس وہ مومن ہے، یعنی یہ نہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید متقی و پرہیزگار مومن کی بات ہو رہی ہے، کہا کہ نہیں، صرف جو ان کو مانتا ہو اور وہ کوئی بھی حاجت لے کر آئے اور وہ شخص حاجت روائی نہ کرے تو اس کو یہ اسی طرح سے میدان قیامت میں اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ اس انداز سے آئیں گے میدان قیامت میں کہ ان کی 2 زبانیں پشت سے نکلی ہوئی ہوں گی۔ رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہوں گے جو اس دنیا میں دوغلے پن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، ایک سامنے سے ایک زبان ہوگی اور ایک پشت سے ایک زبان کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جن کو میدان قیامت میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا،
تو خدا تمام مخلوقات کے سامنے ان کو ذلیل کرے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے، امام فرماتے ہیں کہ جن کے سامنے کسی مومن کی غیبت ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس مومن کا دفاع نہیں کیا، اس کی نصرت اور مدد نہیں کی. ولم یدفع عنہ، یعنی اس کی قدرت رکھنے کے باوجود وہو بقدر علی نصرتہ و عونہ، جبکہ وہ اس کی اس بات پر قادر تھے کہ اس کا دفاع کر سکتے تھے، اس بات پر قادر تھے کہ اس کی مدد کر سکتے تھے، اس کا دفاع کر سکتے تھے، لیکن کسی کی غیبت سنتے رہے اور اس کا دفاع نہیں کیا. ایسے شخص کے لیے کہ پروردگار عالم ان کو ذلیل و رسوا کرے گا. اچھا، اسی طریقے سے ایک اور جس کی ہم پچھلی دفعہ بھی جس کی مثال دے چکے ہیں، اور وہ ہے احکامات فقہ کو معمولی سمجھنا، احکامات الہی کو معمولی سمجھنا. قدم قدم پر ہمیں اس کی پاسداری کرنا ہے، جس کی ہم نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا بھائی اتنی باریکی کے اندر کون جائے اور اتنی تفصیلات کے اندر آج کل کون پڑتا ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ایک شخص تھا، اور اتنی عبادت اس نے کی تھی کہ بالکل لکڑی کی طرح سے سوکھ گیا تھا عبادت کر کر کے. تو اس زمانے کے جو نبی خدا تھے ان پہ پروردگار نے وحی کی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر یہ عبادت اتنی بھی میری کرے کہ گل چھڑ کر اس دیگ میں پڑے ہوئے پانی کی طرح سے جو بالکل گھل کے ختم ہو جاتا ہے، اس طرح بھی یہ کیوں نہ ہو جائے، تب بھی میں اس کی کسی عبادت کو قبول نہ کروں گا. کیوں؟ جب تک کہ یہ میرے بتائے ہوئے احکام کے عین مطابق عمل نہ کرے. کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ خواتین جو ہیں وہ جناب دوپٹے کے اندر نمازیں پڑھ رہی ہیں، کتنے بزرگ ہیں وہ عجیب و غریب نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے تمام اعمال ضائع ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیے جا تو رہے ہیں، بہرحال مسجد جا تو رہے ہیں، عبادت کر تو رہے ہیں، کم سے کم غلط ان کو روکنا پڑے گا، بتانا پڑے گا. ایک مسئلے کی تھوڑی سی اتنی حد تک تو باریکی میں جائیں گے جس سے ان کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں. ضروری نہیں کہ ساری رسالہ عملیہ ان کو زبانی یاد کروائیں، لیکن کم سے کم ان کی نمازیں، ان کی عبادات تو ٹھیک ہو جائیں. ایسا نہیں کہ بس احکامات، یہ کہلا جائے گا احکامات فقہ کو بالکل معمولی سمجھنا اور ان کو نظر انداز کرنا. اچھا، اسی طریقے سے وہ آپ کے یاد ہوگا کہ جب وضو کی بھی ہماری ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ امام ہی کا بتایا ہوا ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ ایک شخص تھا کہ جو قبر میں لیٹ کر انتظار کر رہا تھا اور اس کا کوئی گناہ نہیں تھا سوائے ایک گناہ کے کہ اس کو 100 کوڑوں کی سزا ہوئی، جو معاف کرتے کرتے ایک کوڑے تک تو ضرور، امام نے فرمایا کہ وہ ایک کوڑے کی سزا ضرور ہوئی، 99 کوڑے اس کے پھر بھی معاف ہو گئے کیونکہ کوئی اور گناہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک کوڑا بھی اس وجہ سے مارا گیا اور اس کے بعد اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی تھی. وہ کوڑا بھی اس وجہ سے مارا تھا کہ اس نے ایک دفعہ ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی. یا ایک روایت میں ہے کہ وہ نماز جماعت اس کو پڑھانی تھی، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا دوران نماز، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھاتا رہا. اور ایک کوئی مومن اس کے پاس آیا تھا جس کی اس نے مدد نہیں کی تھی، اس وجہ سے اس کو ایک کوڑا تو ضرور مارا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ صرف ایک دفعہ غلط وضو سے نماز پڑھنا یا بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھائی، شرم کی وجہ سے وہ لوگوں کو نہیں بتا سکا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو یہ سزا اور عذاب اس کو ضرور بھگتنا پڑا. اسی طریقے سے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جو شخص بھی جان بوجھ کر 4 رکعتیں پڑھ لے، میں اس شخص سے بیزار ہوں. یعنی جب آپ کو شریعت اور فقہ کے لحاظ سے ایک سہولت مل رہی تھی اور وہ سہولت عظیمت تھی، رخصت بھی نہیں تھی، یعنی آپ کو لینا اس کا واجب تھا، تو آپ کو مسائل فقہ کی پاسداری کرنی چاہیے تھی اور آپ کو نماز ویسی پڑھنی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو یہ خمیازہ بہرحال بھگتنا پڑے گا میدان قیامت میں، اور ایسے شخص کو بڑا ذلیل و رسوا قیامت کے دن کیا جائے گا. اور رسول پھر ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی لباس تکبر پہنے گا یا لباس پہن کر کسی تکبر کا مظاہرہ کرے گا تو خدا اس کی قبر کو جہنم کے قریب لے جائے گا. یہ روایت میں دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ شادی بیاہ میں یا فلاں جگہ بڑے ایسے کپڑے آپ نے بنائے جس میں ان کے اندر ایک تکبر کا ایک جذبہ آنے لگتا ہے، اور تو ایسے شخص کو جو تکبر کے لیے لباس پہنے گا پروردگار اس کی قبر کو جہنم کے قریب لے جائے گا. اور روایت میں یہاں تک کہ جب تک زمین و آسمان باقی ہیں اس کی قبر جہنم کے کنارے ہی پر رہے گی، یعنی پوری برزخی زندگی وہ جہنم کے کنارے پر گزارے گا. تو بہرحال یہاں تک یہ بات پہنچی. اچھا، میدان قیامت میں ایک چیز اور بھی ہوگی، اور وہ ہوگی کہ کیونکہ سب لوگ موجود ہوں گے میدان قیامت میں، تو سب کچھ گروہ ایسے ہیں جن کے متعلق روایت میں آئے جو ایک دوسرے کی شکایتیں کریں گے. شکایت یعنی شکایتیں کرنے کا پورا ایک الگ چیپٹر ہے میدان قیامت میں. سب سے پہلا شخص جو شکایت کرے گا
وہ ہمارے آخری رسول پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، بالکل قرآن کو تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا تھا. اور پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں میدان قیامت میں پہنچنے والا پہلا شخص میں ہی ہوں گا. اور اس کے بعد پیغمبر باقاعدہ امت سے بھی سوال کریں گے اور شکایت کریں گے کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم نے قرآن اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یعنی دوسرے الفاظ میں کیوں تعلیمات قرآن اور کیوں تعلیمات اہل بیت کے اوپر عمل نہیں کیا. ایک عالم کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عالم اور مجتہد ایک دفعہ قبر رسول کے سامنے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ہزاروں لوگ، اتنا مجمع ہے، اور جو تڑپے جا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ذریعے کو چھو لیں کسی طریقے سے. انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں قرآن تھا، میں نے اسی وقت تفاعل کیا قرآن سے کہ مجھے یہ حالت پتہ چل جائے کہ پیغمبر اسلام اس مجمع سے خوش ہیں یا نہیں. کہنے میں نے قرآن کھولا تو یہی آیت نکلی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ روح پیغمبر ہم سے خوش نہیں ہے. تو بہرحال تو پہلے جو شکایت کرنے والے ہوں گے، پہلی شکایت کرنے والے وہ پیغمبر اسلام ہوں گے. اچھا، اس کے بعد ایک تو پیغمبر نے شکایت کی قرآن کے متعلق اور اہل بیت کے متعلق. اب قرآن نہ دوسرے شکایت کرنے والا گروہ خود قرآن ہی کا ہوگا، یعنی جو قرآن آ کر شکایت کرے گا پروردگار ان مسلمانوں نے مجھ کو نہیں پہچانا، میرے کسی دستور پر کوئی عمل نہیں کیا، اور مجھ کو فقط دلکش آواز تک پڑھنے کی حد تک محدود رکھا، اسی پر اکتفا کیا. زندہ شخص کے دلوں کو زندہ کرنے کے بجائے مجھے مردہ اشخاص کے لیے پڑھا گیا، مجھے استخارے کے لیے ہاتھ میں اٹھایا گیا، یا جو میں اپنے الفاظ میں کہوں یا بیٹی کی شادی کے وقت رخصتی کے لیے اس کے سر پر سایہ کرنے کے لیے مجھے رکھا گیا. اور پھر یہاں بھی ہے جو روایت کے جملے ہیں، یا رب حرفونی و مزقونی، پروردگار میرے معنوں میں تحریف کر دی گئی اور میرے دستور کو پارا پارا کر دیا گیا. یہ دوسرا جو ہوگا جو شکایت کرنے والوں میں، ایک تو پیغمبر اسلام ہے اور دوسرا یہ قرآن ہے. تیسری چیز جو شکایت کرے گی وہ مسجد ہوگی میدان قیامت میں، وہ مسجد کہ جہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں اور وہ ویران رہتی، یہ مسجد شکایت کرے گی. چوتھا گروہ ان علماء کا ہوگا کہ جس سے لوگوں نے استفادہ نہیں کیا. میں اسی شہر کراچی میں ایک شیعہ علاقے کے ایک عالم نے مجھ سے براہ راست یہ بات کہی کہ میں جس علاقے کے اندر رہتا ہوں وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ مجھے امام ابا قابے میں آتے جاتے دیکھتے ہیں اور کوئی ایک بڑھ کر سلام تک نہیں کرتا ہے مجھے. تو اس طرح کی بعض اوقات کیفیات ہو، بلکہ کہہ رہے ہیں میں اکثر بڑھ کے سلام کروں تو سلام کا جواب نہیں دیتے وہ لوگ. تو بہرحال اس طرح کی جب قوم کے اوپر ایک ایسی کہ انحطاطی ایک صورتحال ہو جائے تو ایسے علماء بھی قیامت کے دن جو ہے شکایت کریں گے. اسی طریقے سے ایک خاص طور پہ ایک قرآن کی ایک قسم وہ الگ سے بھی شکایت کرے گی. ابھی تک تو یہ تھا کہ معنوی اعتبار سے قرآن کے کسی حکم کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کے دستور کو یا اس کو زبانی حد تک پڑھنے کے لیے رکھا. ایک قرآن وہ بھی شکایت کرے گا جو گھروں میں طاق کے اوپر رکھا رہا، جس پہ غبار جمتا رہا، اس کی کسی نے تلاوت نہیں، ظاہری تلاوت تک نہ دی. چلیں وہ اس کے احکام پہ عمل کرنا اور اس کی باتوں پہ عمل کرنا ایک الگ بات تھی، لیکن اس کے احکام کو تو چھوڑی، اس کی ظاہری تلاوت تک کسی نے نہ کی، اس پہ غبار جمتا رہا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اتنی اوپر ایک بلندی کے اوپر ایک اس کے اندر قرآن رکھ دیا جاتا ہے کہ واقعی اس پہ گرد و غبار کی صرف تہے جمتی. اچھا، اسی طریقے سے پھر اس کے بعد جو چھٹی چیز ہوگی جو کہ پروردگار سے شکایت کرے گی وہ ہوگی اطرت رسول. پروردگار لوگوں نے ہمیں قتل کیا، ہمیں ملک بدر کیا اور ہمیں بے یار و مددگار کر دیا. روایات میں جملہ ملتا ہے کہ میدان قیامت میں پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہم السلام یہ دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے اور فریاد کریں گے پروردگار سے، پروردگار ہماری فریاد کو پہنچ اور ہم سے انصاف کر. پروردگار عالم اس وقت ارشاد فرمائے گا کہ میں ان کی شکایت سننے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، میں ان کو انصاف دلانے کا اور ان کے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اور تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. تو یہ اطرت رسول یہ شکایتیں کرے گی.
اسی طریقے سے ساتویں وہ اولاد شکایت کرے گی اپنے والدین کی کہ پروردگار ان والدین نے ہمیں رزق حرام کھلایا اور ہم اس رزق حرام کے اثرات سے نہ بچ سکے اور ہم گناہوں میں مبتلا ہو. میں جد نے لقمہ حرام نہ کھایا ہوتا تو مجھ تک وہ اثر نہیں پہنچتا اور مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتا. پروردگار ان کے اوپر تو عذاب نازل کر. تو اس طرح کے دیکھیں گناہوں کے اثرات اتنے دور تک جاتے ہیں. جب بھی ہم آئمہ کی جو ہم زیارات پڑھتے ہیں اور اس کے اندر بھی ان کی جو پاکیزہ نسل ہے اس میں زیارت میں ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ اشہد ان کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک ہے، پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ ارحام میں منتقل ہوا ہے. یعنی یہ صرف ہم لوگ ہیں کہ جو گناہوں کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں، لیکن وہ جو مکرم خدا کے بندے ہیں ان میں دور دور تک نسلوں تک اس کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. اچھا، اب ایک روایت میں یہ بھی ہے، ابھی جیسے کہ قرآن کا ذکر بار بار آ رہا تھا تو ایک روایت میں الگ سے جو اس سے ہٹ کر ہے میدان قیامت سے بہرحال ہے کہ دو زیادہ مظلوم شمار ہوتے ہیں. ایک وہ قرآن جو کسی ظالم کی جیب میں ہے. یہ مجھے بہت سی وہ جو حدیث پڑھتے وہ والی بات یاد آئی کہ پاکستان کے ایک سابق حکمران تھے کہ جب ان کی جو وفات اسی انداز سے ہوئی تھی تو ان کی جیب میں جو ہے قرآن، جس کو لوگوں نے کہا کہ ان کا معجزہ تھا کہ قرآن صحیح و سالم رہے، وہ قرآن کا معجزہ تھا کہ وہ جلنے سے بچ گیا تھا. تو وہ یعنی یہ باقاعدہ مظلوم ترین چیز کہ وہ قرآن جو کسی ظالم کی جیب میں ہو، یہ مظلوم ترین شے ہے. اسی طریقے سے وہ صالح شخص جو کسی فسق و فجور سے بھرے معاشرے کے اندر، یہ بھی بیچارہ مظلوم ترین شخص ہے. یہ کس طرح سے ان لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے. اچھا، اب ذرا کہ معاملہ اس طرح کا ہوگا کہ بڑی شدید لوگوں کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہوگی، جس کو ہم کئی دفعہ کئی لیکچرز میں اس گھبراہٹ کا ذکر کر چکے ہیں، جس کو فضائل اکبر کہا جاتا ہے. بہت بڑی گھبراہٹ والا دن. البتہ کچھ کو ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کچھ گروہ ایسے ہوں گے، آج تقریباً کچھ گروہوں کا تذکرہ ہم اور کر رہے ہیں کہ جو اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ ہوں گے. ایک تو وہ شخص ہوگا جو پہلا گروہ ہے جو کسی بھی غمزدہ مومن کی کوئی مدد کرتا ہے، غمزدہ مومن کی مدد کرنے والا. یہ ایسا شخص ہوگا، آپ باقاعدہ اس میں جو چیزیں ہیں آ رہی ہیں روایت میں جو پہلے سے بتا دی ہیں، اس پہ یقیناً عمل کرنے کی کوشش کیجیے. غمزدہ مومن کی مدد کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا، ان اشخاص کو قیامت کے دن کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور روایت میں یہ بھی کہ جو بھی کسی غمزدہ مومن کی مدد، 70 قسم کی رحمتیں اس کے اوپر چھا جائیں گی اور اس کو احوال قیامت سے بچائیں گی. 70 قسم کی رحمتیں اس کے اوپر چھا جائیں گی. اسی طریقے سے دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ ہوگا جو کسی بھی مومن بزرگ کا کوئی احترام کرنے والا شخص ہو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو کسی بھی بوڑھے شخص کی جو عظمت و فضیلت کے مطابق عمل کرے تو ایسے ہی جیسے یعنی بلکہ روایت کے اندر تو ایک اور جملہ آیا ہے، بلکہ میں پہلے وہ بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ ہم پروردگار کی بہت عظمت اور جلالت کے قائل ہیں. کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ ہم پروردگار کی عظمت کے قائل ہیں؟ روایت میں اس کا وہ بتایا گیا ہے طریقہ. رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عمر رسیدہ شخص کا عزت و احترام کرتا ہے تو گویا وہ پروردگار عالم کی عظمت و جلالت کا قائل ہے. کسی بھی مرد بزرگ کا یا کسی بوڑھی عورت کا احترام کرنے والا. اچھا، یہ جو بوڑھے اشخاص ہیں نا، یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں بوڑھے اشخاص کا جو نامہ اعمال میں اگرچہ بہت سے بوڑھے ایسے ہوں گے جن کے سوائے برائی کے ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ کہیں گے پروردگار کیا تو ہمیں جہنم میں ڈال دے گا؟ تو پروردگار کہے گا کہ عمر رسیدہ شخص، تو نے بہرحال اس دنیا کے اندر میرے لیے نمازیں پڑھی، تو نے نمازیں پڑھی ہیں، مجھے حیا آتی کہ میں تجھے کیسے جہنم میں ڈالوں. اور پھر اس کے بعد روایت میں ہے کہ ایسے شخص کو بھی پروردگار اپنی رحمت سے، کیونکہ رحمت پروردگار کے اوپر ہماری میدان قیامت کے اختتام پر ایک الگ انداز سے گفتگو ہوگی کہ پروردگار کی رحمت کن افراد کے شامل حال ہوگی کہ مجھے حیا آتی کہ تجھ جیسے بوڑھے شخص کو میں جہنم میں ڈالوں. اب علماء نے اس روایت کو لکھنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے اور کہا ہے کہ افسوس کہ پروردگار تو ایسے گناہگار بوڑھوں کو عذاب دینے میں حیا کرے اور یہ بوڑھے پھر بھی گناہ کرنے میں پروردگار سے حیا سے کام نہ لیں. یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے.
اچھا اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے جو ہم مختلف گروہ بیان کر رہے ہیں کہ جن کو کسی قسم کا کوئی ڈر اور گھبراہٹ قیامت کے دن میں نہیں ہوگی. ان میں وہ افراد بھی ہیں جو حرمین میں مکے اور مدینے میں کہیں وفات پا جائیں. کتنی زیادہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں. البتہ ان مسائل کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جو کہ عام طور پر مسائل فقہ کے اندر ہم بیان کرتے بھی رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا بوڑھا ہے کہ جس کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ یہ حج کے اوپر اگر گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہاں جا کے مر سکتا ہے یا شدید اس کی صحت کو خطرہ پیش آ سکتا ہے، تو ایسے اشخاص کا حج کے اوپر جانا ہی حرام ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی حج کے اوپر پھر بھی چلا گیا اور وہاں پہ حرمین میں کسی جگہ مکے اور مدینے کی راہ میں اس شخص کا انتقال ہو گیا تو ایسا شخص قیامت کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ اور مامون ہو جائے گا. اچھا اسی طریقے سے جو شخص بھی کسی مومن کی قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن کسی گھبراہٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے. تو آپ نے دیکھا کتنی متفرق قسم کی باتیں ہیں لیکن یہ قیامت کی گھبراہٹ سے بچانے والی. اسی طریقے سے 5واں ایک گروہ وہ ہوگا لوگوں کا جو قیامت کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ ہوگا. یہ وہ افراد ہوں گے جن کو برائی کا موقع مل رہا تھا لیکن پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے کوئی برائی کا کام نہیں کیا. برائی کے مواقع ملنے کے باوجود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. ایسا شخص بھی قیامت کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ رہے گا. اور 6واں گروہ ان افراد کو قرار دیا گیا ہے کہ جو دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو ناپسند کرتے ہوں، یعنی اپنی خرابیوں کی طرف ان کی فقط نگاہ رہتی ہو. جو دوسروں کی خرابیوں اور برائیاں نکالتے ہیں وہ نہیں، جو اپنی خرابیوں اور برائیوں کی زیادہ تر فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی طرف سے صرف نظر سے کام لیتے ہوں، ایسے افراد سے کو قیامت میں کسی قسم کی گھبراہٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے خوف خدا میں گریہ کرنے والے افراد، باقاعدہ کبھی اس طرح کا جبھی میں نے ایک دفعہ شہید مطاری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات پیش کی تھی کہ شہید مطاری فرماتے ہیں کچھ وقت انسان تنہائی میں رہنے کی عادت ڈالے اپنے لیے جس میں پروردگار سے توبہ کر سکے، راز و نیاز کر سکے، آنسو بہا سکے. ورنہ عام طور پر دیگر افراد سامنے موجود ہوتے ہیں تو وہ ان کے سامنے جھجکتا ہے، شرماتا ہے، روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے. لیکن کچھ نہ کچھ ایسا گوشہ تنہائی کا جس میں کوئی دوسرا شخص موجود نہ ہو، کچھ نہ کچھ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، شہید مطاری نے تو خیر 1 گھنٹہ کہا تھا کہ 1 گھنٹہ کم سے کم تنہائی میں پروردگار کے لیے ضرور ایک مومن کو نکالنا چاہیے. لیکن بہرحال اتنا تو کم سے کم وقت ہو کہ جس میں ہم رو سکیں، گڑ گڑا سکیں اور پروردگار کو یاد کر کے اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہا سکیں. تو ایسا شخص بھی قیامت کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ ہوگا. اچھا اسی طریقے سے 8واں گروہ وہ ہے، آج ہم صرف 8 گروہ ہیں جن کو قیامت کے دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور وہ ہے وہ شخص کے جس کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے. یہ بھی تمہر اللہم صلی علی محمد. رسول فرماتے ہیں اے علی، باقاعدہ ایک رسول نے ایک آیت کا حوالہ بھی دیا کہ اے علی یہ آیت تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کی شان میں نازل ہوئی. لوگ میدان قیامت میں حساب دینے میں مشغول ہوں گے اور تم اور تمہارے جو دوست ہوں گے وہ جنت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اچھا اسی طریقے سے اب ویسے تو اس کی ابھی کافی تفصیل ہے کہ اس کی بھی ہم اگر اس میں جائیں تو پیغمبر نے یہاں تک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی محبت اہل بیت رکھنے والا شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو برزخی زندگی میں بھی، ابھی ہم جس کی ہم تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں اس میں شاید یہ بات نہیں آئی تھی، برزخ کی زندگی کی مصروفیات بھی ہم نے بیان کی تھی. اس کے اندر ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ ارواح انبیاء تک ایسے مومن سے ملاقات کے لیے آتی ہیں برزخی زندگی میں، ارواح انبیاء. اور خود میدان قیامت کے اندر بھی بہت ساری روایت میں ہے کہ ارواح انبیاء سے ملاقات کے لیے آئیں گی جو بھی محبت اہل بیت دل میں رکھتا ہوگا. اور پیغمبر فرماتے ہیں اے علی لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، میدان قیامت میں اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے اور تم اور تمہارے دوستوں کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہوں گے میدان قیامت میں. اور اے علی میں تم کو خوشخبری نہ سناؤں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ خوشخبری سنائیے. کہا کہ تمہارے شیعوں میں 7 خوبیاں ایسی ہیں، یہ 7 خصوصیات تمہارے شیعوں کو دی گئی. ایک تو یہ ہے کہ نزا کے وقت حالت احتضار میں ان کے ساتھ آسانی کی جائے گی. یہ خصوصیات دے دی گئی ہیں علی کے شیعوں کو. حالت نزا میں آسانی مہیا کی جائے گی، وحشت قبر میں ان کو ایک سہارا ملے گا،
تاریکی قبر میں ان کو روشنی عطا کی جائے گی، یہ تیسری چیز ہے۔ قیامت کے دن کے خطرے سے ان کو امان دی جائے گی، میزان عمل میں پورا تولا جائے گا اور صراط سے بآسانی گزارا جائے گا، اور ساری امت سے 80 سال پہلے تمہارے شیعہ جنت میں وارد ہو جائیں گے۔ بحر الانوار کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحر الانوار کی 68ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ جو جس کی آج کل تطبیق، دیکھیے کب روایت بیان ہوئی ہے اور اس کی آج، اے علی تمہارے شیعہ حزب اللہ کے نام سے مشہور ہوں گے، یہ بھی اسی روایت کا جملہ ہے۔ اور اے علی تمہاری مثال اس طرح سے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد کی مثال، جس نے ایک دفعہ اس سورے کو پڑھ لیا اس نے گویا قرآن کا 1/3 حصے کو پا لیا، جس نے 2 دفعہ اس سورے کو پڑھا اس نے 2/3 حصے کو پا لیا، جس نے 3 دفعہ پڑھا اس نے پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ اسی طریقے سے اے علی جس نے دل سے تم سے محبت کی اس نے ایمان کے 1/3 حصے کو پا لیا، جس نے دل اور زبان دونوں سے تمہاری تائید کی اس نے گویا قرآن کے 2/3 حصے کو پا لیا، اور جو دل زبان اعضاء و جوارح سے تمہاری محبت میں سرگرم عمل ہو گیا اس نے گویا ایمان مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ اچھا اب اور رسول نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے علی اگر اہل زمین تم سے اسی طرح سے محبت کرتے جس طرح سے اہل آسمان کرتے تو خدا کسی شخص کو بھی جہنم میں معذب نہ کرتا، کسی شخص کو جہنم میں عذاب نہ دیتا۔ اور علامہ جار اللہ زمخشری جن کی بہت مشہور تفسیر کشاف ہے، اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، ان کا ایک شعر شیخ بہائی نے کشف کول میں نقل کیا ہے، اور ان کے مفہوم یہ ہے ان کے شعر کا کہ جب شک اور اختلاف بہت زیادہ بڑھ جائے اور ہر کوئی صراط مستقیم پر ہونے کا دعوے دار ہو تو اس حالت میں میرا سہارا فقط محمد اور آل محمد کی محبت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور علامہ جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں اپنے شعر میں کہ اگر اصحاب کہف کا کتا ان سے محبت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے تو میں آل نبی سے محبت کر کے کیسے ناکام ہو سکتا ہوں۔ اچھا اسی طریقے سے دیکھیے کیونکہ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں کہ 8واں جو گروہ ہوگا جس کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہوگی، یہ قیامت کے خوف سے ہر طریقے سے اور فزع اکبر جو گھبراہٹ ہوگی اس سے بالکل محفوظ اور مامون ہوگا۔ حجاج نے روایت میں ملتا ہے، حجاج نے ایک دفعہ اپنے خادموں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اصحاب علی میں سے میں کسی شخص کو گرفتار کر کے قتل کروں اور خدا کا قرب حاصل کروں۔ اس کے خادموں نے کہا کہ علی کے ماننے والوں میں قمبر سے بڑھ کر محبت کرنے والا تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ قمبر کو گرفتار کر کے لایا گیا، مجھے شعر ہے نا کسی شاعر کا کہ قمبر کا نصیبہ تھا یا فضہ ہی کی قسمت تھی، اور پتہ نہیں میں دوسرا ایک اور شعر کوئی دو کو آپس میں ملا رہا ہوں، غلامی میں مزہ کیا ہے یہ پوچھے کوئی قمبر سے۔ خیر یہ دو بالکل الگ الگ شعر ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ملا دیا ان کو کیونکہ دونوں کے ایک ایک مصرع میں بھولا ہوا ہوں۔ تو بہرحال کہا کہ میں گرفتار کر کے لایا جائے، میں اس کو قتل کر کے قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ گرفتار کر کے لایا گیا، کہا قمبر علی کے دین سے بیزاری اختیار کرو۔ قمبر نے کہا کہ اے حجاج اس دین سے بہتر اس شخص کے دین سے بہتر کسی اور کا دین ہو تو مجھے سامنے بیان کر تاکہ میں بیزاری اختیار کروں۔ کہا کہ قمبر یہ بتا کہ تو کس طرح سے قتل ہونا چاہتا ہے۔ کہا کہ حجاج جس طرح تو میدان قیامت میں میرے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرے ایسے ہی مجھے قتل کر دینا۔ اچھا یہ بھی ہے، تو بہرحال یہ ہم نے یہ اس وقت بھی بیان کریں گے بات کو کہ آگے سعید ابن جبیر کے واقعے میں بھی یہ بات ہے کہ اس نے پوچھا تھا سعید ابن جبیر کے قتل میں کہ تمہاری گردن کہاں سے کاٹوں، تو اس سعید ابن جبیر کا بھی یہ جملہ تھا حجاج سے کہ قیامت کے میدان میں جس طرح سے جس جگہ سے اپنی گردن کٹوانا پسند کرے وہیں سے گردن میری کاٹ دینا۔ خیر تو اگرچہ دیکھیے یہ میدان حشر ہوگا تو 50,000 سال کا، جیسے کہ روایات میں بھی ہے اور آیات کے اندر بھی ہے اس سے پہلے، لیکن معصومین کی ہم نشینی میں یہ 50,000 سال کا دن مومنین کو ایک لہجہ جیسا محسوس ہوگا۔ ارے اتنا بہت جلدی وقت گزر گیا، معصومین کی جو ہمراہی میں مومنین کو ایسا محسوس ہوگا۔ اچھا
آپ نے ابھی جتنے بھی گروہ سنے تھے، کوئی بندر کی شکل میں آ رہا ہے، کوئی سور کی شکل میں آ رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن روایت میں یہ جملہ ملتا ہے. ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے اور ہم سے محبت کرنے والے اپنے اصلی شکل و صورت کے ساتھ مشہور کیے جائیں گے، جبکہ دوسرے لوگ اپنے اعمال جیسے ان کے اعمال ہوں گے اس طرح کی شکل و صورت ہوگی. امام فرماتے ہیں امام رضا کہ قیامت کے روز تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ جب تم وارد محشر ہوں گے تو ہماری شفاعت اور دعاؤں کے نتیجے میں گناہوں سے بالکل پاک ہو چکے ہوں گے. اچھا، اب متقین کی بھی ایک عجیب شان ہوگی. ابھی تک تو آپ نے گناہگاروں کی شان تو نہیں کہیں گے، گناہگاروں کی آمد سنی کہ وہ کس انداز سے آئیں گے. مومنین کی شان کہ روایات میں یہ جملہ ملتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ سبا پڑھتا، 22ویں پارے میں سورہ سبا، قیامت کے دن تمام انبیاء و مرسلین اس کے رفیق اور ہم نشین ہوں گے، اور تمام انبیاء و مرسلین میدان قیامت میں ایسے شخص سے مصافحہ کریں گے. سورہ سبا کی تلاوت کرنے والا. تو جب بھی دیکھیے قرآن کے بہت سارے سورے تو بہت زیادہ مشہور ہیں، جن کی ہم اکثر چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، کچھ ان کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ سورے ایسے ہیں جن کے کچھ خصوصی امتیازات ہیں، جن کے ہم اکثر میدان قیامت میں جگہ جگہ کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سوروں کے اندر تبدیلی آتی جا رہی. سورہ سبا کا پڑھنے والا کہ تمام کے تمام انبیاء و مرسلین اس سے مصافحہ کریں گے. اچھا، اس کے بعد میدان قیامت میں ایک ندا آئے گی پروردگار کی طرف سے کہ جس کا کوئی حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی، وہ اٹھے اور رسول اللہ سے اپنا حق لے لے. لوگ منادی کی ندا سے حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ پر ہمارا حق، رسول اللہ کا تو ہم سب پر حق ہے، لیکن ہمارا کون سا حق ہے رسول اللہ پر؟ تو پھر منادی کی ندا آئے گی. دنیا میں جس افراد نے بھی اولاد مصطفیٰ پر کوئی احسان کیا ہے، ان کے قرض کو ادا کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کی کوئی حاجت روائی کی ہے، ان کی داد رسی کی ہے، وہ کھڑا ہو جائے. اب اس موقع پر یہ بیان کیا آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بھی اپنی کتاب میں، اور اس جگہ پہ روک کر آیت اللہ دستغیب شیرازی نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ اے خمس دینے والے بھائیوں اور بہنوں، اس دن یہ الفاظ سن کر آپ کو کتنی زیادہ مسرت ہوگی. کیونکہ دیکھیے سہم سادات جو خمس کے اندر ادا کیا جاتا ہے، سیدوں کا حق، ان کی داد رسی ہوتی ہے، ان کا ایک احترام ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کی طرف ایک نسبت ہوتی ہے کہ جس نے ان کی مدد کی ہے وہ اس کا پیغمبر اسلام پر ایک حق ہو گیا، وہ اٹھے اور اپنا حق طلب کر لے. بس اس دن ظاہر ہے کہ جنت سے بڑھ کر کوئی اور حق کیا ہوگا کسی شخص کا، اور قرب معصومین سے بڑھ کر. تو ایسے تمام افراد کے جو کہ خمس کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور اس قسم کا کوئی اپنے حق اپنے ذمے نہیں رکھتے، ایسے افراد کو قیامت کے دن یہ آواز سن کر بڑی مسرت اور لذت حاصل ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ سارے جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے وہ خمس دینا ہو یا دیگر، یہ سب ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے کہ لوٹ پھیر کر یہ بظاہر ہمارے ہاتھ سے پیسہ نکلتا نظر آ رہا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس جا رہا ہے، کچھ غریب سادات کے پاس جا رہا ہے، لیکن اس کا لوٹ کر اس کا ثواب اور فائدہ ہم ہی کو ملنے والا ہے. اچھا، اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی لوگوں کی محتاجی دور کرنے کے لیے خود کو چھپائے گا، جبکہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہو لوگوں کی محتاجی کو دور کرنے کی، تو پروردگار عالم بھی اس کی حاجت براری کے لیے میدان قیامت میں خود کو چھپا لے گا. احتجب اللہ یوم القیامت ان حوائجہ، جس طرح یہ چھپ جاتا تھا نا، مثلا اسے گھنٹی بجائی، کون؟ فلاں صاحب، اچھا او ہو یہ پیسے مانگنے آ گئے. اب جو ہے وہ جناب اس کو ٹہلا دیا، اس کو روانہ کر دیا، اس کے کوئی بہانہ کر دیا، گھر میں نہیں، جس طرح اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہے مومن کی حاجت براری سے، اسی طریقے سے میدان قیامت میں پروردگار بھی اپنے آپ کو چھپا لے گا. یعنی اپنے چھپانے سے مراد ہے کہ اس کی کوئی مدد پروردگار عالم میدان قیامت میں نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اچھا، اب بہت سارے اعمال بھی ایسے ہیں جو ایک عجیب ایک فائدہ اور ثواب دلوانے والے ہیں. ہمارے دوسرے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، نانا سے فرماتے ہیں کہ اے نانا، جو بھی آپ کی زیارت کرے اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا بیٹا کہ جو بھی میری، تمہارے بابا کی
تمہاری یا تمہارے بھائی کی زیارت کرے، میرے لیے زیادہ سزاوار ہے کہ میں میدان قیامت میں اس کی زیارت کے لیے آؤں اور اسے گناہوں سے نجات دلاؤں. یہ باقاعدہ یعنی تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مشاہد مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا، اور جو نہ جا پائیں وہ یہیں سے رہتے ہوئے جو زیارت پڑھتے ہیں، اس کا بھی بے پناہ ثواب اور فائدہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے ان افراد کے لیے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام میدان قیامت میں ایسے شخص کی زیارت کے لیے خود آئیں گے. یہ خود ایک میدان قیامت کا ایک بہت بڑا فائدہ، زیارت ائمہ معصومین اور پیغمبر اسلام اور ان کی زیارت کا جو ثواب ہے. اسی طریقے سے روایات میں کہ من حفظ امتی من حفظ من امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الیہ من امر دینہم، کوئی شخص بھی میری امت سے 40 ایسی حدیثیں جس کی طرف لوگ دینی امور میں محتاج ہوں ان کو یاد کریں. دیکھیے وہ جو ہم آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں یاد کریں، معاشرے کے اندر جا کر پیش کریں. بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامت فقیہا عالما، ایسے شخص کو پروردگار قیامت کے دن اٹھائے گا فقیہ اور عالم کے طور پر. جبھی قیامت کے دن یہ جو آپ پڑھتی ہیں نا خافضۃ الرافعہ، اس دن بہت سارے پست لوگوں کو بلند کرے گا پروردگار. کہ دیکھیے یعنی انہوں نے 40 ایسی حدیثیں جس میں لوگ محتاج تھے کہ ان کی رہنمائی کی جاتی، ایسی حدیثیں لوگوں تک بیان کی گئی. اچھا، اسی طریقے سے ایسے افراد کو تاج کرامت ان کے سروں کے اوپر رکھا جائے گا. اچھا، اب اگرچہ ابھی تھوڑا سا وقت ہے، ابھی ہم اس کو اور بیان کر دیتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے افراد بھی ہوں گے. دیکھیے مومن کی حاجت روائی کے سلسلے میں کتنی دفعہ باتیں آ رہی ہیں، اور میدان قیامت میں اتنی متفرق قسم کی باتیں ہر جگہ پہ، جہاں پہ بھی کوئی مومن کی حاجت روائی کی باتیں ہیں، بہت زیادہ قبر میں، میدان قیامت میں ہر جگہ اس کا بہت زیادہ تذکرہ آتا ہے. ہر جگہ کم سے کم یہ اس قسم کی روایت ضرور موجود ہوتی کہ کسی مومن کو جب جانے کا حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم میں، اور اس کو فرشتے جہنم میں کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے، تو راستے میں اسے کوئی ایسا شخص ملے گا جس سے اس نے کوئی نیکی کی تھی. تو اس شخص کے پاس کہے گا، وہ جنتی کے پاس رک کر کے، تم کو یاد ہے کہ میں نے دنیا میں تمہاری کوئی حاجت روائی کی تھی؟ وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے. کہا کہ پھر مجھے اس وقت تم اس موقع پر بچاؤ. تو وہ جس مومن کی اس نے مدد کی تھی، جو اب جنتی ہو چکا ہے، وہ پروردگار سے کہے گا پروردگار اس شخص کو معاف کر دے. اور فرشتوں سے کہے گا کہ تو پروردگار اس وقت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس مومن کو چھوڑ دو، اس مومن کا کہنا مانو اور اس کو چھوڑ دو. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال مومن اگر یعنی کسی کی ہم حاجت روائی اس دنیا میں کرتے ہیں اور ہمیں جہنم میں جانے کا خدا نخواستہ حکم بھی مل جائے، یعنی ایسے نامہ اعمال بھی کسی کے ہوئے، تو بھی ایسے شخص کی شفاعت سے وہ جنت میں جا سکتا ہے کہ جس کی اس دنیا میں اس نے مدد کی تھی. تو مومن کی مدد کرنا ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے. اور رسول نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نیکی کرنے والا آخرت میں بھی نیکی کرے گا، آخرت میں نیکی کرنے والے کی مانند ہے. پوچھا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت سے پہلے سے معاف ہو چکا ہے، تو اب اس کی جو نیکیاں بچ جائیں گی وہ تمام ایسے افراد کو دے دی جائیں گی جو استحقاق نہیں رکھتے تھے. اب ان کی نیکیاں ان ایسے اشخاص کو دے دی جائیں گی، اور وہ ان نیکیوں کی مدد سے وہ لوگ بھی جنت کو حاصل کر لیں گے. ایسا اشخاص دنیا میں بھی نیکیاں کرے گا اور آخرت میں بھی. اچھا، اسی طریقے سے یہ جو اب ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بہت پریشان ہوتے ہیں، کہیں مالو اسباب کی کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی غربت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے مالی طور پر، تو ان تمام کمیوں کا ازالہ میدان قیامت میں کر دیا جائے گا. روایات میں ملتا ہے کہ جو فقراء ہوں گے اور غریب لوگ میدان قیامت میں ایک عجیب و غریب شان کے ساتھ آئیں گے. چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت کے دن پروردگار عالم کی طرف سے ایک منادی جو ہے وہ حکم دے گا کہ تمام فقراء کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. پروردگار انہیں بلا حساب جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا، بلا حساب، اور کہے گا اے میرے بندو، میں نے تم کو اس دنیا میں جو غربت اور فقر دیا تھا، یہ میں نے تم کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں دیا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے گا اب تم جس کسی بھی مومن کی شفاعت کرنا چاہتے ہو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. پھر ایسے افراد نکلیں گے، اور جن جن لوگوں نے ان فقراء کی مدد کی تھی اور ہیلپ کی تھی، یہ ان کا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کو جنت میں لے کر جائیں گے.
تو پروردگار نے اس طرح کی چیزیں بہت سارے مومنین کے ساتھ رکھی ہیں کہ جو مالدار مومن ہیں یا جن کے پاس جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کا ایک امتحان بھی ہو جائے اور ان کا خود ایک فائدہ کہ جب میدان قیامت میں شفاعت کے محتاج ہوں گے تو جن جن غربا کی آپ نے امداد کی ہوگی ان سب کو پروردگار تو ویسے ہی بلا استحقاق یعنی بلا حساب کے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ ان کو دنیا میں ذلت کے لیے فقر نہیں دیا تھا، بلکہ میدان قیامت میں ایسے افراد جنہوں نے ان کی کمک کی تھی دنیاوی زندگی میں، ایسے افراد کو ہاتھ پکڑ کر یہ لوگ جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ اور دنیا میں جتنی بھی کمیاں ہوں گی، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا، جیسے فقر کی یہ کمی، اس کا اس طرح سے ازالہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں جیسے کوئی شخص اگر نابینا ہے، آنکھوں سے محروم ہے، تو ایسے افراد کے لیے بھی روایت میں ملتا ہے کہ ایسے افراد سے جو اس دنیا میں نابینا ہے ان کے کسی اعمال کا کوئی حساب ہی نہیں کیا جائے گا، سوال جواب ہی نہیں ہوگا ان سے، اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا ان کو فائدہ یہ ملے گا کہ جنت میں اتنی دور دور کی چیزیں دیکھ لیں گے جتنے عام جنتی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور تیسری یہ چیز ہوگی کہ پروردگار کے اس مخصوص لطف و کرم کے چہرے کو یہ دیکھ سکیں گے جو اس دنیا میں نابینا تھے، جو اور دیگر جنتی اس لطف و کرم کے چہرے کو دیکھنے سے محروم ہوں گے۔ یعنی پروردگار ہر کمی کا اور ہر چیز کا اس طرح سے ازالہ کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پر میدان قیامت کے متعلق ملتا ہے کہ جو چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ میرے اجداد سے یہ روایت مجھ تک آئی ہے کہ سب سے پہلا ثواب جو میدان قیامت میں ملے گا وہ صدقۃ الماء ہے، پانی پلانے کا صدقہ۔ یعنی اگر کوئی آپ سے کہے پانی دے دیجیے، آپ کسی کو پانی پلاتی ہیں، تو پانی پلانے کا جو صدقے کا ثواب ہے، یہ جو آپ نے کسی کو پانی پلایا ہے، اس کا ثواب سب سے پہلے دیے جانے والے ثواب یہ شمار ہوگا، یعنی جو سب سے پہلے میدان قیامت میں فائدہ پہنچانے والی چیز ہوگا۔ اچھا، بس اس کو آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہماری ایک گفتگو ہوئی، اب آپ کی نیکسٹ شاید جو کلاس ہوگی اس میں شاید آپ لوگوں کو ایگزام وغیرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، پھر ایام اضحیٰ کے بعد ربیع الاول میں دوبارہ مدرسہ شروع ہوگا۔ تو آج کی حد تک تو ہمارا جو درس ہے وہ یہیں پر رکتا ہے۔ 28 نشستیں ہماری اس پر ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد تھوڑی سی ابھی جو مومنین کرام ہیں ان کی کچھ میدان قیامت کی کیفیت اور بیان کرنی رہ گئی ہیں، پھر نامہ اعمال، حساب، اس کو تولا جانا، موقف، صراط، میزان، اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے اندر داخلے کی کیفیات۔ اندازہ تو یہ ہے کہ شاید یہ ہماری گفتگو جو ابھی تک 28 ہے، امید یہ ہے کہ شاید یہ گفتگو 50 پہ جا کے ختم ہوگی، لیکن بہرحال یہ کہ بس کوشش یہ کریں گے کہ اس کو ایک تفصیل سے بیان کرتے ہوئے جائیں جس حد تک بھی ممکن ہے، کیونکہ جب اتنی بات آ گئی تو اس کے بعد آگے کے جو مرحلے ہیں، کیونکہ ہر قدم پر ہم وہ اعمال بھی بتاتے جائیں گے جو اس موقع پر فائدہ پہنچانے والے ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ بہت سی باتیں تشنہ رہ جائیں۔ جب اتنی تفصیل اب تک آئی گئی ہے تو اس کے بعد جنت و دوزخ کی بھی تمام تفصیلات، لیکن شاید یہ عدد 50 تک پہنچے۔ تو بہرحال آج کی حد تک گفتگو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔ جی جی ہاں، نہیں شوہر سے تو معافی مانگنے سے یعنی شوہر جو ہے دیت معاف کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت معاف کر سکتا ہے جب معاف کرنے میں بچے کی کوئی مصلحت ہو۔ مثلا آپ نے اس وجہ سے مارا کہ وہ کوئی بہت ہی بڑا اس طرح کا کوئی اقدام کرنے جا رہا تھا جس سے اس کی بہت زیادہ کوئی نقصان اس سے واقع ہونا تھا، اور بچہ کسی صورت مان نہیں رہا تھا، تو آپ نے لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کو مارنا ہے کہ بہرحال دیت واجب نہ ہونے پائے۔ لیکن اگر دیت واجب ہو گئی، آپ نے اس طرح سے مارا، تو اگر بچے کو مارنے میں کوئی مصلحت تھی تو بچے کا جو ولی ہے وہ دیت معاف کر سکتا ہے۔ البتہ جو آپ نے تجاوز کیا اس کی پروردگار عالم سے معافی مانگی ہے۔ اچھا، اگر کوئی بچہ بہرحال بالغ ہونے کے بعد، جیسے عام طور پہ لڑکیاں 9-10 سال کی ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو ماں باپ میں سے کوئی اگر مار رہا ہے، تو اگر بالغ ہو گئی ہیں تو ان سے بہرحال ان بچوں سے بھی دیت کو معاف کروایا جا سکتا ہے۔ یا اگر بچے مزید بھی بڑے ہو گئے تو اپنی پچھلی زندگی کی جو ان کے اوپر آپ نے مار پیٹ کر کے جو دیت واجب کی تھی اپنے اوپر، تو ان بلوغ کے بعد ان بچوں سے معاف کروائی جا سکتی۔
یہ ذرا ایک تفصیلی ہے. اس میں تو یہ ہے کہ اگر سرخ ہو جائے تو کچھ اور دیت ہے، اور نیلا ہو جائے تو کچھ اور دیت ہے، اور اگر کھال کا رنگ، اگر جلد پھٹ جائے تو کچھ اور دیت ہے، گوشت ظاہر ہو جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے تو دیت میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ تو ایک لمبا تفصیلی موضوع ہے. مار پیٹ کے مسائل کے متعلق. اچھا ٹھیک ہے، بس یہ میں انتظامیہ کو دے دوں گا. یہاں تو آپ جب اگلے دفعہ آئیں گی پیپر دینے کے لیے تو ان کے جوابات مل جائیں گے. السلام علیکم. يا صاحب السماء